अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। अब अक्सर मेरे पास लोग आते हैं तो वो उनको ये जो प्रॉब्लम होता है कि जी हम टेंशन में, हमारा बॉस हमें बिल्कुल रिक करता है, बहुत टेंशन देता है, बदतमीज़ी से पेश आता है, हमारे मसाइल को नहीं समझता। और ये बॉस के बारे में भी बताएं कि उसको कैसे हैंडल करें और कैसे उनकी काउंसलिंग करें। और मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकली बताता होता हूँ कि अगर आपका सन नेगेटिव है तो कभी बॉस की फेवर आपको नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ। एनी हो, ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट है। तो आज मैंने दावत दी है इस मौजू पे बात करने के लिए। मेरे साथ बहुत रिनोन्ड प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं, और PhD भी उनकी इसी में है। और मेरे साथ अब्दुल बासित साहब हैं, जो रिटायर्ड एज ए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। इनसे भी राय लेंगे क्योंकि ये भी बॉस और सबॉर्डिनेट की गेम में रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और बासित साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम स्टार्ट डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, बॉस को हैंडल करना, और बॉस जो आजकल का कड़वा बॉस, आप भी, मुझे पता है कि यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद बॉस, तो क्या इस पर रोशनी डालेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि बॉस का लफ्ज़ ही जो है ना, वो आपको मेगालोमैनिक टेंडेंसीज़ में ले जाता है कि हमारे माशरे में जो बॉस है ना, वो एक ऐसा कॉग्निटिव स्कीमा क्रिएट हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, और वो उसके पास वो पावर्स हैं जो किसी के पास नहीं है, और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये जो एक माइंड सेट है ना हमारे माशरे का, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो बंदा जब सबॉर्डिनेट होता है, सबॉर्डिनेट के नाम से ही लग रहा है कि वो बेचारा थका हारा, उसकी अपनी कोई राय नहीं है, उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, उसने वही करना है जो बॉस ने कहना। तो ये जो एक कल्चर बन गया ना, उसकी वो कल्चर के अंदर जब हम आते हैं तो बॉस जो है वो और बड़ा बॉस बन जाता है, वो अपने से दूसरे लोगों को जो है वो कमतर समझना शुरू हो जाता है। ये हम उन स्पेसिफिक बॉसेस की बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़े जिन बन के बैठे होते हैं। तो बहुत अच्छे बॉसेस भी हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह का जब डिस्पैरिटी होती है पावर की, तो कभी भी अदारा अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, उसकी मेन वजह उसका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी काउंट करता है। मैं इस मामले में बड़ी रिसर्च है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि वो बड़े पुअर फैमिली बैकग्राउंड का है, और बहुत ज़्यादा उसने बचपन में बहुत फ़र्ज़ करें कि वो किसी गांव में रह रहा है और किसी गरीब घर का है, और उसके नज़र में पटवारी बहुत बड़ी शय है, और जब वो आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अफसर या सिपाही आ जाए। लेकिन वो पढ़ लिख के जब इस ओहदे पे जाता है तो वो फिर किसी उसके अंदर फ़िरौनियत बहुत बढ़ जाती है। वही जी, मैंने यही बात की, आपने फ़िरौनियत की बात की, मैंने मेगालोमैनिक टेंडेंसीज़ की बात की नफ्सियाती तौर पे, कि वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ, आई हैव द सोल पावर। अब सिर्फ ये नहीं कि एक बंदे ने पीछे देखा नहीं, और जब वो उसने पावर को एक तरीके से ही देखा है कि वो पावर जो है वो अब्यूज़ ही करनी है, वो भी एक कैटेगरी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हर तरीके की उनकी परवरिश हुई होती है, लेकिन वो फिर भी अच्छे बॉस नहीं बनते। उसमें कुछ नफ्सियाती अवामिल भी होते हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं वो पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, कुछ लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो समझते हैं कि जो मैं हूँ बस मैं ही मैं हूँ। कुछ लोगों के अंदर इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं कि कभी अच्छा मूड है तो वो सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कभी बुरा मूड है तो वो एक तरह की कह लें कि अपने जो लोग हैं मातहत हैं उनको डांटना शुरू कर देते हैं। फिर घरों में अगर नाचाकी है उनके, या घर में हरासमेंट है, अब्यूज़ है, वो घरों में आदत पड़ी हुई है कि वो उन्होंने बच्चों के साथ भी बुरे तरीके से बोलना है, हाँ, बीवी के साथ भी बोलना है। फिर ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हुई है तो गुस्सा आके स्केप कोटिंग, हम इसको नफ्सियाती तौर पे स्केप कोटिंग का फिनोमेना कहते हैं, वो आके फिर अपने मातहत पे गुस्सा निकालना है। तो ये एक कहें कि माइंडसेट के साथ साथ एक पर्सनालिटी ट्रेट भी है। तो हर बॉस बुरा नहीं होता और हर बॉस अच्छा भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। बस साहब, यू स्पेंड 38 ईयर्स इन फील्ड, और आपने दोनों शोबों में काम किया है, सबॉर्डिनेट भी एज ए बॉस भी, और बड़े ओहदे से भी बिग बॉस भी रहे। तो आप इस बारे में क्या राय देते हैं? क्योंकि आप बहुत ही क्या कहते हैं, शफीक किस्म के बॉस थे और लोगों के साथ बड़ा काइंड थे, तो आपके साथ कई बॉस ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने बहुत रफ ट्रीट किया, तो आप इसकी वजह क्या बताते हैं? इसकी वजह ये है कि वो लोग समझते हैं कि ये दूसरा जो है वो सामने जो बैठा है इसको कोई चीज़ का पता नहीं है,
जबकि वो उसकी राय लेना भी पसंद नहीं करते कि जी वो क्या कहना चाहता है। अगर कोई काम करना है तो उसके बारे में जो हमारे मज़हब में भी शामिल है कि जी मशवरा कर लिया जाए, मशवरे से हर चीज़ हल हो जाती है। लेकिन वो समझते हैं कि जो मैंने कह दिया वही बस होना चाहिए, लेकिन मशवरा नहीं वो करते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ती हैं। जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जी टीम वर्क के तौर पे काम करना चाहिए। जहाँ पे वो आपके छोटे लोग काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के आप खुद काम करें, अपनी कुर्सी को छोड़ें। काम करने का तरीका यही है कि जी आप मिल बैठ के काम करें। आप अपनी कुर्सी पे बैठ के जब बुला के अपना यानी ऑर्डर्स जारी करते हैं, आप उन पे रोब झाड़ते हैं तो फिर परेशानियाँ पैदा होती हैं। डॉक्टर साहब बात साहब की बात बड़ी प्रैक्टिकल बात की है और वाकई मैं इस पे देखा है कि अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को साथ लेके चलें तो वो ज़्यादा दुगना काम करता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा है कि जो एक तो मतलब मिसाल के तौर पर आप हेड हैं अपने डिपार्टमेंट की और आपके जो सबॉर्डिनेट है आप भी उसी शोबे के हैं, ठीक है ना, तो इट्स इजी टू कम्युनिकेट विद देम। अगर बॉस आपका या हेड जो है वो दूसरा सर्विस का है और आप दूसरे सर्विस का है तो आजकल वो ये जो सिस्टम है कि वो एक महकमे का जूनियर खुशामदी उठा के अपने पास रख लेता है, वो खुशामदी सारा दिन चुगलियाँ लगाता है और दूसरों की टांगें खींचता है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। देखें मेरा एक तरीका कार है, एक कह लें कि एक हर एक का एक पर्सनालिटी होती है। अगर मैं अपने अदारे की बात करूं तो कल्चर जैसा वो कहते हैं ना, लोग बादशाहों के दीन पे होते हैं, तो जिस तरह का बादशाह होता है ना वो जैसा माइंडसेट ट्रेन कर देता है ना अपने मुलाजमीन का, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को जितना ज़्यादा कर्ब कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ख़त्म कर सकता है वो बॉस कर सकते हैं। आपके पास बहुत से लोग आएंगे शिकायत लेके दूसरे की, तो मैं तो उसमें एक सिंपल से मेरा एक फार्मूला है कि जिसके बारे में शिकायत होती है उसको सामने बिठा देते, तो मैं उठा के उनसे बात करती हूँ, हाँ भैया आप बात करें। तो उससे ये हुआ है कि ओवर दिस पीरियड अब मेरे कमरे में कोई ऐसा बंदा ना तो खुशामद करने आता है। देखिए मैंने ऐसे भी बॉसेस देखे हैं, क्योंकि हमें सर्विस में भी 20-22 साल हो गए हैं, जो कि लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ था नज़र रखने के लिए। कैमरास तो लगे होते हैं लेकिन लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए गुफ्तगू, मेरा ख्याल में हम अदारों में काम करने जाते हैं, जितना आसान, जितना सिंपल, जितना फ्लेक्सिबल, जितना वेलकमिंग अगर हम अपने अदारे का माहौल बनाएंगे उतना अच्छे बॉस को छोड़ के वो अदारा फ्लरिश करेगा। देखें अदारा अगर सिंगल बॉस बहुत भी इफेक्टिव है, अगर वो अपने मातहत जिस तरह इन्होंने कहा कि मातहत को लेके नहीं चलेगा तो वो अदारे की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई उसका आउटपुट नहीं रहेगा, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। तो स्ट्रक्चर मेंटेन करना बॉस का काम है। बॉस को चाहिए कि एक नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करे और छोटे लेवल को भी देखें। 3 लेवल्स हैं ना, आपका एक लेवल है जो आपके साथ आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अपने शोबे के हैं, कुछ वो लोग हैं जो आपके वो स्टाफ है जो जूनियर स्टाफ है, आपका क्लरिकल स्टाफ है। अब क्लरिकल स्टाफ को खुद आपने लेके चलना है, माहौल आपने देना है और जो पिछली चीज़ें हैं उसको अनडू करना है। देखें हर तरह के बॉस आएंगे और हर तरह के, और फिर मातहत लोगों को आदत पड़ जाती है उस तरीके से। कुछ बॉस को ये शौक होता है कि अगर बॉस एंटर हुआ है तो उसका बैग पकड़ना है। हमने तो ऐसे भी मातहत देखे हैं जो कि गाड़ी से उतरते हैं तो नीचे पीढ़ी रख देते थे। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा भैया आप ये क्या करते हो, जब बॉस आता है तो आपने नीचे ये, वो कहते हैं नहीं जी इससे वो खुश होते हैं, तो वो फिर बड़े खुश होते हैं, हमें जो है हमारी ACR ठीक लिखते हैं। तो मतलब ये चाल पलोसी और बॉस की एक्स्ट्रा खुशामद, तो वो नेचर पर डिपेंड करता है। एक बॉस जो है वो खुशामद पसंद करता है, उसके आगे से सबॉर्डिनेट्स खुशामद करते हैं, जो नहीं पसंद करता वो खुद ही सीधे होकर बैठे रहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब एक माशरे का कल्चर बन गया हुआ है, मैंने जो नोट किया अपनी सर्विस में कि अगर आप मेरे पास बासित साहब मेरे पास आए हैं और बासित साहब के साथ मैं कोई बात शेयर कर ली, यार वो देखो वो मेरे बॉस ने ना ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो बासित साहब को शाम तक खाना नहीं खाएंगे जब तक उसको मल्टीप्लाई करके और उसको जाके फ़ोन करके बता ना देंगे कि आज मैं उसके पास गया उसने आपके बारे में ये बातें की। तुम्हारे चौधरी रियाजुल हसन साहब होते थे, कहते होते थे कि जब तक आप खुद ना सुन लें तो उतनी देर तक आप बिलीव मत करें। तो ये भी एक वजह है
کہ خوش آمدی باس جو کانوں کے کچا باس، کانوں کا کچا مطلب یہ کہ ہر بندہ آپ کو ہر طرح کی فیڈ بیک دیتا ہے باس کو. باس کے پاس ایک چھوٹے ملازم سے لے کے کلیریکل سٹاف سے لے کے ایک ٹیچر سے لے کے یا ایک ادارے کے اور ڈفرینٹ ہیڈ سے لے کے ہر بندے سے انٹریکشن ہوتی ہے. تو باس کو چاہیے کہ ای کیو بہت ہائی ہونا چاہیے. اس کا آئی کیو سے زیادہ ای کیو جی بس زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جی جو سب سے پہلے پہنچ گیا وہ سچا ہو جاتا ہے. ہاں جی. ای کیو سے کیا مراد ہے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤں گی کہ ای کیو ہے ایموشنل کوشنٹ. اچھا. یعنی کہ آپ اگلے کے کیوز کو پک کریں, وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, اس بات سے اس کو کیا فائدہ ہوگا. اگر باس اتنا عقل مند ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس بات کرنے سے اس شخص جو بات کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اگر وہ اس چیز کو پن پوائنٹ کر لیتا ہے تو میرا خیال میں ادارے میں بڑی اسٹیبلٹی رہتی ہے, بیلنس آؤٹ رہتا ہے. لوگ بائی نیچر خوش آمدی نہیں ہوتے, آپ سٹرکچر بنا دیتے ہیں ان کو, آپ مجبور کر دیتے ہیں غریب بندے کو کہ وہ آپ کی خوشامد کرے, اور آپ کا ایگو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. جو لوگ قابل ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کیوں اپنے لیے خوشامد کریں گے. ان کے لیے ان کا کام ہی ان کے لیے بہت بڑی ری انفورسمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے چھوٹے بیچارے ملازمین سے زبردستی کیوں خوشامد کرائیں. باسط صاحب آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہم اکٹھے سروس بھی کی ہے کہ ایسے باس بھی ہوتے تھے جو جن کو کام کا بالکل ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں ہوتا, اور وہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے مثلا ایک کلرک ہے, وہ ایک آپ کے نوٹ بنا کے لے آیا, جیسے بھی انگریزی اس کی ہے, تو وہ فائل اٹھا کے اس کے منہ پہ مارنی ہوتی, تمہیں انگریزی بھی نہیں آتی تو یہ نہیں. تو ایک دفعہ ایک متحد نے آگے سے اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر سر میں انگریزی آتی ہوں تو میں تھوڑی جگہ سے بیٹھا ہوں, تو اور یہ آپ ٹھیک کر دیں, اور خود بھی ٹھیک نہیں کرنے والا. تو بس اس یہ کنڈیشن آپ نے اکثر دیکھی ہوگی, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عموماً زیادہ تر محکموں میں پایا جاتا ہے یہ چیز کہ یہ کام نہیں آتا تو اس سلسلے میں وہ پھر دوسروں پہ روک جاڑتے ہیں کہ تاکہ اپنی خامی کو چھپانے کے لیے. ہم ڈپارٹمنٹ میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ کام نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں, یا آپ کو کام آتا نہیں ہے یا آپ کے جو نیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں. سو ڈاکٹر صاحب ایک تو اے سی آر جو ہوتی ہے نا, اچھا جس میں نے اکثر سبارڈینیٹ دیکھے وہ بیچارے سائیکو مریض ہوتے ہیں, وہ سارا غصہ جا کے اپنے باس کا غصہ جا کے بیوی پہ بچوں پہ نکالتے ہیں. یہ اسکیپ کٹ گوٹنگ کا فنومین ہے. باس غصے میں آتا ہے, باس اپنا غصہ ماتحتوں پہ نکالتا ہے, ماتحت گھر جا کے پھر جو آپ کے آگے مظلوم ہوتا ہے بول نہیں سکتا, لوگ اسی پہ غصہ نکالتے ہیں. لیکن دیکھیں انیفیشنسی بھی باسط صاحب نے بات کی, وہ انیفیشنٹ باس ہے جس کو اپنے کام کا نہیں پتا, جو محنت نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں باسز کی. ایک انیفیشنٹ ہے, ایک یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا, اس کو آتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا, وہ سست باس ہے. اور اسی طریقے سے ایک باس ہے جو قابل ہے لیکن اس کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. یعنی کئی ایسے میں نے باسز دیکھے ہیں کہ اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے ماتحت پہ اس قسم کا ان کا سیلف اسٹیم لو کر دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا, حالانکہ وہ سارا کام جیسے ابھی باسز ہیں وہی کرتے ہیں. وہ اپنا غصہ اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے لوگوں کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ میلو ڈاؤن کرتے ہیں. اور باسز کئی یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں انفیریورٹی کا کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. دیکھنے میں سپیریورٹی کمپلیکس لگ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اندر کہیں نہ کہیں ان کو اپنی سیلف ایفیکیسی, کام کرنے کی قابلیت کے اوپر شک ہی ہوتا ہے, خود بھی شک ہوتا ہے. تو یہ بہت سی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ امپروو بھی ہو سکتی ہیں کاؤنسلنگ کے ساتھ. اچھا ایک اور چیز خواتین کی میں نے بھی ایک دیکھی, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی اب خواتین آ گئی ہیں, اور کافی پچھلے دنوں میں ایک آفیسر کا اور ایک آفیسر لڑکی کا بڑا چل رہا تھا, اور وہ آفیسر اس کو بڑا زچ کرتے تھے. حالانکہ وہ بچی بڑے ٹائم پہ آتی تھی, ٹائم پہ جاتی تھی, لیکن وہ جس طرح وہ چاہتا تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا, اور وہ پھر اس کے کام میں نقص نکال کے اس کو کافی ٹینشن میں رکھنا. تو یہ بھی عورت کا کام کرنا اور باس کا اس کے اوپر روب ڈالنا, اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں کچھ لوگوں کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں اگر ہم سوشو کلچرل پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ مرد ہمارا یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کہیں اس کو کوئی مشورہ اچھا دے دے یا اس کے ساتھ ایٹ پارٹ کام کرے. تو وہ اپنی ایگو کو کئی دفعہ لوگ بوسٹ کرنے کے لیے اس قسم کے کام کرتے ہیں, اور خواتین کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں کمنٹس کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال میں بہت ہی پولیٹیسائزنگ بیہیویئر ہوتا ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور بہت سی خواتین اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ جب ان کے منہ پہ یا ان کے پیچھے بات
بات کی جا رہی ہے یہ ایک ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ وربل بھی ہو سکتی ہے, نان وربل بھی ہو سکتی ہے, جیسے ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی بات کی کہ ضروری نہیں کہ وہ منہ سے کچھ کہے, باس کئی دفعہ ناک منہ چڑھا کے یا اس طرح کا ایک ایروگنٹ سا ایٹیٹیوڈ دے کے بھی جو ہے ہراس کر سکتا ہے. تو جہاں کہیں ہراسمنٹ آ رہی ہے, جہاں کہیں ایک باس کی کسی کے اوپر وربل ہراسمنٹ آ رہی ہے, یہ بہت زیادہ اس کی اپنی نفسیاتی فیبرک کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی براٹ اپ ہوئی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا انفیریورٹی کمپلیکس ہیں, کیا اس کا بچپن میں پیرنٹس کا رویہ رہا ہے اس کے ساتھ, اور کہاں اس کے نفسیاتی مسائل ہیں. تو یہ زیادہ تر خود لوگ جب جس طرح ایکٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنے نفسیاتی فیبرک کو شو کرتے ہیں. دیکھیں جیسے آرمی میں یہ کاؤنسلنگ اور اس کا ایٹیٹیوڈ کو بڑا ٹرین کر کے پھر اس کو اس کا ایک کہتے ہیں چپ ہی نہیں ڈال کے بھیجتے ہیں, تو لیکن سول میں یہ چیزیں نہیں ہیں. سول میں اس کو کوئی اسیسمنٹ ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ شخص لے رہے ہیں چاہے کتنا بھی قابل ہے, اس کا آئی کیو کتنا بھی زیادہ ہے, اگر اس کا ای کیو زیادہ نہیں ہے تو وہ آپ کے ادارے کے لیے ایک پرابلم بنے گا اور وہ اپنے جیسی 100 پرابلمز آنے والی پشتوں میں کریٹ کرے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ آپ کی بات پہ باسط صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ. میں اس پہ جب میں نے اسٹرالوجی سیکھ لی تو ریکروٹمنٹ کا ایک ٹائم آیا تو میں نے نا جتنے تھے کینڈیڈیٹ انٹرویو دینے والے تھے نا وہ ان کے ذائچے بنا کے اپنے سامنے رکھ دیا. ایک بچہ ایسا آیا جو بہت انٹیلیجنٹ تھا لیکن بہت فراڈیا تھا. اچھا اب سسٹم یہ تھا کہ اگر میں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جاتا تو میں اس کو کبھی نہ رکھتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مارکس تھے وہ آ گیا میرٹ پہ. لیکن میں نے اپنے جتنے بیٹھے تھے سبارڈینیٹ ان کو کہا یہ بندہ محکمے کو خراب کرے گا, ٹھیک ہے, اس کو نہیں رکھنا چاہیے. کہتے نہیں سر تسی کر کے سکتے ہو, تسی رکھو. وہ سال کے اندر اندر اس بندے نے جو تباہی پٹی, جو اس نے وہ ایون چوروں کی طرح وہ بادشاہ باہر کے بھی چکر لگاتا تھا, چھٹیوں پہ رہنا, اس نے ڈاج دینا. تو یہ چیزیں جو آپ کی جو بات آپ نے کسی پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ تربیت دے کے اس کو سمجھا کے پھر اس سیٹ پہ لانا. اور ہم نا ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ادارے ہمارے اداروں میں تو جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں ہم جو نئے ریکروٹیز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. تو ٹریننگ میں ہم ڈفرینٹ جیسے ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں, ہم اس کو اندر پرسنل ڈیولپمنٹ سکلز بھی سکھاتے ہیں جس کے اندر کس طریقے سے بات کرنا ہے, کس طریقے سے کام کو ٹائم پہ کرنا ہے, پروکیسٹینیٹ نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں ایک شخص ادارہ تباہ بھی کر سکتا ہے, اور ایک شخص سے بیڈ پریسیڈنٹ جو شو ہوتا ہے باقی لوگ بھی پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم بھی کر لیتے ہیں اس طرح. تو جو لوگ اچھے رول ماڈلز نہیں ہوتے میرا خیال میں ان لوگوں کو ادارے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. پہلے ان کی تربیت کرنی چاہیے, ٹریننگ کرنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جاب آفر کرنی چاہیے. جاب ہو بھی جائے تو اس کے بعد ریفریشر کورسز. اجمل صاحب نے بڑی کوشش کی تھی یہ اپنا یعنی کہ لیکچر دینے کی کوشش کی تھی کہ اس سلسلے میں سائیکولوجیکلی کیسے آپ اپنے دیکھیں آپ, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ نہیں کہ فرسٹری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جب آپ 17ویں گریڈ سے 18ویں جاتے تو اس کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جب آپ ہیڈ بنتے ہیں اس کی اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کو تربیت. میں نے پرسونل مینجمنٹ نپا میں کورس کیا تھا, وہاں پہ میں نے بہت سیکھا کہ کس طرح اپنے آپ کو مینٹلی اپ گریڈ کرنا ہے, اور اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کرسی کے اس طرف ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا بھی ہے نا تھوڑا بہت چل جاتا ہے. جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے اندر فلیکسیبلٹی, ڈگنیٹی ایٹ ورک, آپ کے اندر نان پولیٹیسائزنگ بیہیویئر, آپ کے اندر ایک کانفیڈنس, ایک آپ کے اندر ایفیشنسی ہونی بہت ضروری ہے. اور دوسرا بات صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جو آؤٹ آف دی وے نیچے سے ٹانگیں کھینچ کے آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے باس بن جاتے ہیں, اور نیچے وہ دوسروں کو جو جن کا حق مار کے اوپر آتے ہیں. کیس میں بھی جیسے کیس میں مجھے لگا دیا گیا اور میرے جونیئر اوپر جا کے بیٹھ کے, تو وہ کیا بات صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ پھر اسی کو کویشچن کو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. سلسلے میں یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو سپیریئر ہیں, جو ہمارے جن کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو چاہیے کہ سینیارٹی کو دیکھا جائے, ہر چیز آبزرو کی جائے. اگر سینیارٹی کے مطابق وہ چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی, جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہر طرف پرابلم آتی ہے. اور وہ جو یعنی کورس میں پھر لوگ جاتے ہیں, محکمہ بھی بدنام ہوتا ہے, اور یعنی اس بندے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے, اور اس کے ٹائم ضائع ہوتا ہے, اس کی پروموشن رک جاتی ہے.
یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو بندہ آؤٹ آف دی وے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے, وہ سائیکالوجیکلی وہ ڈپریس کرتا ہے اگلے بندے کو کہ میں دیکھو. جی بالکل ڈپریس کرتا ہے, ادارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دیکھیں جسٹس ڈیلیڈ, اب وہی جیسے بات کر رہے ہیں باسط صاحب کہ کچھ لوگ تو آواز اٹھا لیں گے کہ یہ غلط ہوا یہ وہ, لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے اداروں میں ایک دفعہ گورنمنٹ کے اداروں کی بات کریں اور کوئی غلط بندہ آ جاتا ہے, آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کو جو ہے انجام تک پہنچانے کے لیے. تو ادارے تبھی صحیح چل سکتے ہیں کیونکہ باہر ویسٹرن ورلڈ میں کیوں ادارے کامیاب ہیں, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی انلیگیلٹیز کو روکا جاتا ہے, اس طرح کی انجسٹس کو روکا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جعلی صنعتیں لے کے, جعلی ڈگریز لے کے, ٹیمپرنگ کر کے لوگ یونیورسٹیز میں, اداروں میں, گورنمنٹ میں, پرائیویٹ میں لوگ انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بائی ہک اینڈ کروک, کیونکہ ایسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پولیٹیکل بیہیویئر کے تھرو, پولیٹیسائزنگ کے تھرو اپنے جو ہے اینڈ تک اپنی سروس کمپلیٹ کرنی ہے. تو اس چیز کی جو لوگ اداروں کے سربراہ ہیں کسی نے تو کہیں آواز اٹھانی ہے, اور اگر لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ادارے تباہی کی طرف جائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مینٹل اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے, اور یہ کورسز بادشاہ نے جیسے فرمایا کورسز بہت ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ آرمی اور سی ایس ایس سروس جو ہے وہ اس لیے کامیاب ہے کہ وہ ہر سال 2 سال بعد اپنے ریفریشنگ کورس, اور ان کو نپا کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج کی ٹریننگ دی جاتی ہے جو دوسرے محکمے میں نہیں دی جاتی. یہ بھی تو ایک ڈسپیرٹی ہے کہ 2 سروس یا 3 سروس ایسی ہیں جن کو وہ کہتے چودھری پنڈ دے تو باقی انہوں کم ہی سمجھنا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی بات کہوں گی کہ ایک تو ریکروٹمنٹ سے پہلے اسیسمنٹ ہونی چاہیے, ریکروٹمنٹ کے بعد ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے کہ ادارے کے کیا ڈیکورم ہے, ادارے کے کیا گولز ہیں, اور آپ نے کس طریقے سے, لوگ مختلف اداروں سے پھر اگر ایک ادارہ جوائن کر رہے ہیں تو اس ادارے کے بارے میں بھی تو ایک اسٹرکچر یا فنکشننگ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر ہر سال یا ہر 2 سال بعد ریفریشر کورسز ہونے چاہیے. اور جن لوگوں میں کہیں ڈرا بیکس ہیں, ہم سب انسان ہیں, ہمارے اندر بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, تو جب یہ اس طرح کی ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوں گے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوں گے, اسکل انہانسمنٹ کے, اسکل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ انہانسمنٹ کے ہوں گے, تو جہاں کہیں لوپ ہولز آ رہے ہیں, جہاں کہیں کمیاں ہیں, وہ ان ٹریننگ کورسز سے, ان ورکشاپ سے, ان چیزوں سے پوری ہو سکتی. ابھی ہمارے ریفریشنگ کورس شروع ہوئے, یہ پروموشن کورس, تو میری اس بارے میں کیونکہ ریٹائرڈ ہو گیا تھا, لیکن میری سیکرٹری صاحب سے بڑی ڈسکشن چلی کہ سیکرٹری صاحب کو میں نے یہ کہا کہ سر آپ اس کو ریفریشنگ کورس نہ بنائیں, اس کو مینٹلی اپ گریڈیشن اور پرسنالٹی امپرومنٹ پہ رکھیں. اور لیکن پھر ہم وہی لیکن اس میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ لوگ نا اداروں میں کام کر کے برن آؤٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ برن آؤٹ کیا چیز ہے, ایک نفسیاتی ایلیمنٹ ہے جس میں لوگ تھک جاتے ہیں, سائیکولوجیکلی تھک جاتے ہیں, ڈپریشن کا, ڈی پرسنلائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ایسے کاؤنسلنگ سیلز ہونے چاہیے ہمارے اداروں میں, جو کہ لوگ ایک تو کاؤنسلنگ کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں, حالانکہ یہ انسان ہے, جیسے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے, اسی طرح ذہن بھی کہیں نہ کہیں اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو کاؤنسلنگ سروسز ہونی چاہیے سارے اداروں میں. ہاں جی, اور صرف اس میں باسز کی ہونی چاہیے, اور دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہر ایئرلی بیس پہ جو ہے ہر ایک کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ہر ایک کی فیڈ بیک آنی چاہیے, اور یہ صحیح فیڈ بیک ہونی چاہیے, یہ کوکڈ اپ فیڈ بیک نہیں, جیسے ACR جس کی چائے خراب کر دو, جس کی چائے, اس کے پیچھے کوئی بیسس نہیں ہوتی, اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جو ہے صحیح رائٹ جو ہے فیڈ بیک ملے. باسا صاحب میں کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی جو گریڈ 18 سے 19 ہمارے ریفریشنگ کورس ہو رہے ہیں, پروموشن کورس ہو رہے ہیں, اس پہ وہ چیزیں جو ہم نے سروس اسٹارٹ کی تھی گریڈ 17 کی, یا وہ کہ جی کیش بک کیسے لکھنی ہے, اور یہ بیسک چیزیں پڑھانی شروع کر دیں وہ اس اکیڈمی میں, جس پہ میں نے کافی ایجیٹیٹ کیا. کیا اس لیول پہ یہ بیسک جب بندے نے 20 سال سروس میں گزارے ہیں اور وہ اس کو الگ بے کا وہ دوبارہ سپارہ پکڑا دیا جائے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جی مزید جو ہے نا وہ ایڈوانس
جو طریقہ کار ہے وہ ان کو سکھانا چاہیے کہ جی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اس کے مطابق، تاکہ وہ اگلی پوسٹ پہ جا کے اپنا کام کریں، نہ کہ وہ پرانے کاموں پہ ان کو دوبارہ تربیت دی جائے۔ تو سر ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ ایگری کرتی ہیں جی کہ بالکل، دیکھیں آپ نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ پروگرام یا ماڈیول ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ جب کرتے ہیں جیسے ٹیچرز ٹریننگ ماڈیولز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر کا کیا ہے، کیا وہ نیا ریکروٹی ہے، اگر نیا ریکروٹی ہے تو ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بھی اس کو سکھا سکتے ہیں، ہم اس کو بیسک کلاس روم اسٹرکچر کیسے مینٹین کرنا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ جیسے باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال 15 سال کی سروس پہ ہے، اب ہم اس کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو ایک تو مضحکہ خیز بات ہے نا، ہمیں اس کو پھر اور چیزوں کی طرف لے کے آنا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں، اسکلز کیا ہیں، کون سی اس اسپیسیفک پوسٹ یا گریڈ کے حساب سے، کام کے حساب سے کون سی اسکل اس کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے۔ تو یہ جو ہم ماڈیولز ڈیزائن کرتے ہیں، ہمیں اس کی بیس لائن لینی پڑتی ہے کہ ہمارے آڈینس، ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے۔ سو بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور اس پہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کا حق مارا گیا ڈاکٹر صاحب، اور لوگوں کی جو نفسیاتی مریض بنا دیے باس، اور جو خاص طور پہ میں لفظ یوز کرتا ہوں کمی باس جو ہوتا ہے نا، وہ محکمے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور سبارڈینیٹ کے لیے بھی۔ اس کے دماغ سے وہ ذات پات نکلتی نہیں ہے، وہ خود کیونکہ لوئر پروفائل سے آیا ہوتا ہے۔ گورا کیوں کامیاب تھا؟ وہ گورا ہر پوسٹ کے مطابق اس بیک گراؤنڈ کا بندہ وہاں پہ لگاتا تھا تاکہ وہ اس کا دل بڑا ہو، بیہیویئر اس کا اچھا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، عباس صاحب آپ کا شکریہ، آپ اسپیشل آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا۔ اب کیونکہ اکثر ایسٹرولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں تو اب بالکل یہی رائے دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کرنا سیکھیں۔ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ریکویسٹ کریں گے، عباس صاحب کو بھی، کہ اس کو مزید اس کے بارے میں کیسے باس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور باس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ انٹل دیٹ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔